جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلان کرنا ہے جمعیت علماء کا 6 آدمی آئیں گے، یہاں دو ہاں ان کو تینوں کو ٹاول فراہم کرنا ہے۔ یہاں سے ذرا دیکھو تو جلدی سے، فوراً سلام کے بعد ٹھہریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام، عزیز طلبہ، رجب کا مہینہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسی مہینے میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمایا، معراج عطا کر کے مقام و مرتبہ کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیا۔ گزشتہ جمعہ اسی تعلق سے تفصیلات آ چکی تھی، اس مرتبہ اسی کو کنٹینیو اور اس موضوع کو اختتام پر پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل جلالہ عما والہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام، یہ مرتبہ جو عطا فرمایا ہے، اس کے کئی حکمتیں، جس میں ایک سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی وجہ
معراج کے پیش آنے کی، معراج کے واقعے کے پیش آنے کی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت پھیلا رہے تھے، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف آواز اٹھا کر لوگوں کو راہ راست پر لا رہے تھے، اور ایک عرصے تک چلا، تقریباً 10 سال تک۔ اس کے بعد مشرکین مکہ، کفار مکہ نے حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو اس عرصے میں جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب، جتنے مصیبتیں، جتنے حالات ان پر لائے ہیں اور دیے ہیں، تکالیف پہنچائے ہیں، یہ اس کی انتہا کا دور ہے 11ویں نبی، 12ویں نبی اور 13ویں نبی میں۔ ان 3 سال میں جو حضور کو مصائب اور تکالیف پہنچے ہیں، یہ انتہا، یہ مصائب اور تکالیف انتہا کو پہنچ چکے تھے، حد درجے کی تکالیف آ چکی تھی، یہاں تک کہ حضور کو ماننے والوں کو مشرکین مکہ متحد اور متفق ہو کر ابو طالب کی گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا گیا، ڈیٹینشن کیمپ پہ ان کو ڈال دیا گیا، اور اس گھاٹی میں شیب ابی طالب میں حضور اور حضور کے ماننے والے، جس میں حضور کی چہیتی بیوی حضرت ختیجہ بھی شامل ہے، حضور کے ماننے والوں میں حضرت ابو طالب بھی شامل ہیں، اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود ہیں جو اس میں 3 سال تک گزارے۔ ان کے ماننے والوں میں عورتیں بھی، بڑے بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں وہ بھی اس میں شامل۔ 3 سال کا عرصہ اس گھاٹی میں گزارے، اس تکالیف میں گزارے۔ آخر میں 3 سال جب مکمل ہوئے، 3 سال مکمل ہونے کے بعد الطاف ہے وہاں، الطاف کو بولو وہاں 3 ٹاول رکھیں، اس میں سے ٹاول لے ہوگا۔ ہاں 3 سال مکمل ہونے کے بعد آخری سال میں حضرت ابو طالب کا پہلے انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، اپنی جان دینے والے تھے، ہر لائن سے امداد اور مدد فراہم کرنے والے تھے، ہر لائن میں ساتھ دینے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد اسی مہینے میں حضور کی چہیتی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو حضور کو اتنا غم ہوا کیونکہ حضرت ختیجہ حضور کو شروع سے ساتھ دینے والی تھی، اپنی ہر چیز قربان کر دی ہوئی تھی حضور پر، اسلام پر۔ اسلام آیا تو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان قبول کرنے والی حضرت ختیجہ ہی تھی۔ حضور پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی تکالیف شدید اور شدت جب پکڑی ہوئی تھی تو اس وقت تسلی اور دلاسا دینے والی انہی کی بیوی حضرت ختیجہ ہی تھی۔ ان کا انتقال بھی اس مہینے میں ہو گیا تو حضور کو اتنا غم ہوا، اسی لیے اس سال کو حضور نے عام الحزن رکھ دیا نام۔ اس سال کو غم والا سال نام حضور نے رکھ دیا۔ اور جب یہ 2 ساتھ دینے والے انتقال کر گئے، اب مشرکین مکہ، کفار مکہ کی ہمت اور جرأت اور طاقت اتنی بڑھ گئی کہ کھلے طور پر کھلم کھلا حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو علانیہ تکلیفیں دینا شروع کر دیے۔ اتنی تکلیفیں حضور
وہاں سے نا امید اور مایوس ہو کر کے حضور مجبور ہو کر کے تکالیف جان کو بچانے کے لیے اور حضور کے ماننے والوں کی جان بچانے کے لیے ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ حضور وہاں سے مکے سے مجبور ہو کر کے نکل کر طائف کی طرف گئے کہ کہیں طائف والے میری بات کو مان کر میرا ساتھ دیں گے، میرے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، میرے شانہ بشانہ چلیں گے، میرا تعاون کریں گے، اس نیت سے طائف کو گئے۔ طائف والے انہوں نے بھی تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ وہاں کے چھوٹے بڑے بدمعاش پاگل آوارہ قسم کے لوگوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا گیا کہ اس کو ستاؤ، اس کو چھیڑو، اس کو تکلیفیں دو، اس پر پتھر برساؤ، اس کو مارو، اس کو جان سے مار دو۔ اس کے لیے ایک بڑی ٹیم کو لگا دیا، پورے گاؤں والے ان کے پیچھے حضور کے پیچھے ہو گئے، خون سے لہو لہان ہو کر وہاں سے بھی نا امید ہو کر کے حضور آئے دعائیں کرتے ہوئے۔ جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ حضور پر تکالیف کی انتہا کر دیے، مصائب کی انتہا کر دیے، اب اللہ کو اپنے لاڈلے نبی اپنے حبیب کو یہ دیکھا نہیں گیا۔ مشرکین مکہ تکالیف دینے میں حد کر دیے تو اللہ نے حضور کو مقام پر فائز کرنے میں حد کر دیے، تو حضور کو وہ مقام مل گیا جو انتہائی درجے کا مقام تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے تمہارا مقام گھٹا نہیں، اللہ کے یہاں آپ کا مقام سب سے اونچا، تمام انبیاء میں اونچا، تمام پیغمبروں میں اونچا، پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا ہے۔ آپ آئیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، آپ کی میزبانی کریں گے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، مکے سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر کروایا حضور کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ نے جو معراج نصیب کروایا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر یہ قرآن سے ثابت ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے یہاں اس اسرا، مکے سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، بیت المقدس سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا قرآن سے ثابت ہے اور معراج حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ نے یہ نصیب کروایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ یہ جو فرمایا، اللہ نے یہاں حضور کے تعلق سے بعبدہ کا لفظ اختیار کیا، برسول ہی نہیں کہا۔ علماء کرام نے مختلف وجوہات بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ، حضور کو اللہ نے یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ذات جس نے اپنے رسول کو نہیں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا سفر کروایا، یہاں رسول کے بجائے عبد کا لفظ اختیار کیا گیا۔ رسول کیوں نہیں؟ کیونکہ رسالت، رسول رسالت سے ہے، اور رسالت کا معنی آسمانوں سے کسی پیغام کا امت کی طرف پہنچ جانا، پیغام کا آسمانوں سے زمینوں کی طرف جانا، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اور یہاں رسالت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پیغام دینے کے لیے خود رسول کو آسمانوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو یہ رسالت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں بجائے رسول کے عبد کا لفظ اختیار کیا۔ دوسری وجہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عبد، کیونکہ امت کے اندر مزاج ہے، امت اللہ کے بندے لوگ کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتے ہیں، کوئی کرامت دیکھتے ہیں، کوئی انہونی چیز دیکھتے ہیں، ناممکن چیز کو کسی کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس سے اتنی عقیدت ہو جاتی ہے، اتنا لگاؤ امت کا اس بندے سے ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو بڑا ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مقام سے اونچا کروانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہر درجہ مرتبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
لوگ، کیونکہ حضور سے کئی کرامات، کئی معجزے ثابت ہو رہے ہیں۔ حضور کے پسینے سے معجزہ، حضور کے لعاب سے معجزہ، حضور کے ہاتھوں سے معجزہ، حضور کے آنکھوں سے معجزہ، حضور کے چہرے سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، حضور کے چلنے سے معجزہ، حضور کے کہیں سفر کرنے سے معجزہ، حضور سفر میں ہیں، حضور حضر میں ہیں، حضور جہاں بھی ہیں وہاں معجزہ ہی معجزہ، حضور کی پوری زندگی یہ معجزہ ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں اللہ کے نبی کو اللہ کا درجہ کہیں لوگ نہ دیں، اسی وجہ سے اور تمام معجزوں میں یہ معراج کا جو معجزہ ہے یہ تمام معجزوں میں اعلیٰ ترین معجزہ ہے۔ کسی بندے کا پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں آج تک وہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا جو حضور کو حاصل ہوا۔ ایک بندہ جو زمین پر ہے، ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، اس کا آسمانوں تک کا سفر کرنا یہ اتنی بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ کہیں لوگ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر حضور کو کہیں معبود نہ بنا دیں۔ اللہ امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا نبی اگرچہ کہ آسمانوں تک کا سفر کر دیا، آسمانوں کا سفر کر دیا ہے، باوجود اس کے وہ عبد ہی ہے، معبود نہیں ہے۔ وہ عبد ہی ہے، معبود نہیں ہے۔ وہ مخلوق ہی ہے، خالق نہیں ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ بندہ ہی ہے۔ وہ عبد ہی ہے، معبود نہیں ہے۔ تم حضور کو معبود مت بنا دینا، ان کو خدا کا درجہ مت دے دینا۔ اس کے لیے، اس تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کا جہاں تذکرہ کیا وہاں عبد سے تذکرہ کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ میں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ حضور مکے میں ہیں، مقام حتیم سے حضور کا وہاں شق صدر کیا گیا، ہارٹ سرجری کی گئی، اس کی حکمتیں پچھلی جمعہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ وہاں سے پھر حضور کو براق سواری پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو وہاں سے مسجد اقصیٰ تک لے کے جا رہے ہیں۔ براق پر سوار ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام براق پر سوار ہو گئے، ڈرائیور حضرت جبرائیل، سواری براق ہیں اور سوار حضور ہیں۔ اتنا مقدس سفر جب سواری پر سوار ہو کر کے حضور جا رہے ہیں، پہلا سٹاپ مدینۃ المنورہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ڈرائیور ہیں وہ روکتے ہیں اس سٹاپ پر آ کر، مدینۃ المنورہ پر آ کر، وہاں پر رکا کر حضرت جبرائیل فرماتے ہیں حضور یہاں پر رک جائیے، یہ مقدس اور بڑی بابرکت جگہ ہے، یہاں پر رکیے، 2 رکعت نماز ادا کر دیجیے۔ حضور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر وہاں سے حضور پھر سواری پر سوار ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں، پھر دوسرا سٹاپ مدین کی طرف، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام وہاں پر آباد تھے، وہاں انہوں نے محنتیں کی، کہاں یہ شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر تیسرا سٹاپ وہاں پر سواری پر سوار ہو کر کے حضور اور حضرت جبرائیل وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تیسرا سٹاپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کوہ طور، وہاں پر آ جاتے ہیں۔ کوہ طور پر آ گئے، کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، وہاں پر آئے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا ہوئی۔ پھر چوتھا سٹاپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ جس کو بیت اللحم کہتے ہیں، وہاں پر آئے، وہاں بھی عرض کیا گیا حضور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر دیجئے۔ چاروں مقام تک پہنچے، ہر جگہ حضور بابرکت جگہ میں اترے، نیچے اترے، سٹاپ کیے، اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیے۔ یہ نماز ادا کرنا یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ حضور چھوٹے ہیں اور یہ مقام بڑا ہے نماز ادا کر دیجئے، نہیں، بلکہ یہ حضور کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں ہے، بندوں کی طرف دیکھتے ہوئے، امت کی طرف دیکھتے ہوئے۔ حضور کا نماز ادا کرنا برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور کا جو مقام ہے سب سے بڑا اونچا، سب سے اعلیٰ مقام، لیکن حضور کا وہاں نماز ادا کرنا امت کو بتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میری امت جہاں جہاں سفر کرے گی، جہاں جہاں ٹریولنگ کرے گی، اگر ان کے اس سفر میں کہیں مقدس مقام آ جائے، کوئی اچھا بابرکت مقام، کوئی جگہ مل جائے، وہاں رکیں، نماز ادا کریں۔ وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا حضور کا امت کو سبق دینا ہے کہ اعلیٰ مقام پر جاؤ تو 2 رکعت نماز ادا کرو۔
آج کتنے لوگ ہیں وہ تو نفل نماز تو چھوڑو، سفر پر نکل گئے، یہاں سے ممبئی کی طرف گئے یا بنگلور کی طرف گئے، بڑا سفر کیے، کہیں ملک سے باہر جاتے ہیں، نفل نماز تو درکنار، بابرکت جگہ میں جا کر کے نماز ادا کرنا تو درکنار، آج ہمارے فرائض کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، فرض بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، کہاں کی نماز، کہاں کا رکعت نماز پڑھنا، کہاں کی نفل نمازیں، یہ آج ہمارا حال ہے۔ تو جہاں بھی جاؤ نماز ادا کرو۔ 5واں مقام حضور بیت المقدس کو پہنچ گئے، بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود ہیں، بیت المقدس میں انٹری کرنے سے پہلے حضور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہو کر کے آئے، حضرت جبرائیل، اور وہ براق سواری اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، آسمانوں کی طرف سے آئی ہوئی سواری ہے۔ حضور نے اس کو سب سے پہلے، حضرت جبرائیل نے اس کو سب سے پہلے ایک جگہ باندھ کر کے یہ امت کو سبق دیا۔ کوئی چور چرا کر کے لے جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، وہاں کوئی ڈاکو کے آنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور نے اس کو باندھ کر کے امت کو سبق دیا کہ لوگ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں۔ پہلے یہ دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہیں، یہاں سبب کو اختیار کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے اللہ پر، پہلے سبب کو اختیار کرے پھر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ جمعہ میں آ گئے، میں نے گاڑی لگا دی تھی، جمعہ کی نماز ادا کر دیا، جا کر دیکھا گاڑی نہیں، شاپ خریدنے کے لیے گیا مال میں، وہاں گاڑی لگایا، آ کر کے دیکھا گاڑی نہیں۔ آپ نے لاک کر کے کیوں نہیں گیا؟ آپ نے جمعہ کی نماز میں آنے سے پہلے لاک کیوں نہیں کیے؟ اپنے سامان کی خود حفاظت کیوں نہیں کیے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک چرواہا آیا، کہا اور کہنے لگا آپ کے ساتھ جانور کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جنگل میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا جنگل میں گھومنے والے پھرنے والے جو درندے ہیں وہ بھی اللہ کے بھروسے پر ہی گھومتے رہتے ہیں، تمہارے جانوروں کا، ان درندوں کا بھروسہ اگر مل جائے گا تمہارے جانوریں ختم ہو جائیں گے، قربان ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بھروسہ کب کیا جاتا ہے؟ پہلے سبب کو اختیار کریں پھر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سامان کی حفاظت کرنا، یہ سامان کی حفاظت کے لیے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، سامان کی حفاظت کی جاتی، اسی طرح اپنی اولاد کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ میری بچی ہے، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، مجھے بھروسہ ہے، ارے تم بے حیائی کے ماحول میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو، ان کے ہاتھوں میں غلط چیزیں دے رہے ہو، ان کو غلط چیزیں، کپڑے، لباس پہنا رہے ہو، نہیں، مجھے بہت بھروسہ ہے میری بچی پر، میری بچی کوئی غلط کام نہیں کرے گی، میرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرے گا، مجھے پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا چہیتا ہے، میری اچھی بیٹی ہے، میری اچھی بیوی ہے۔ بھروسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، غلط کام سے بچانے کے لیے آپ کو غلط چیزیں نہ دینا چاہیے۔ غلط چیزیں دے کر بھروسہ کیسے کریں گے؟ غلط ماحول میں بھیج کر کے آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے جہاں تک بھروسہ کرنے کو کہا ہے بس وہیں تک بھروسہ کرو، اس سے آگے بھروسہ مت کرو۔ آج وہی تو ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، آپ کا بیٹا مرتد ہو گیا، آپ کا بیٹا اس چیز میں مبتلا ہو گیا، شرابی بن گیا، نشے کا عادی بن گیا، غلط بد اخلاق ہو گئے، اس کے کردار بگڑ گئے۔ کیوں ہوا؟ میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ میری بیٹی ایسی حرکت کرے گی، میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا بگڑ جائے گا۔ بھروسہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی، اللہ نے جو تعلیمات دیے ہیں، اگر وہ غلط چیزیں نہ بھیجتے ہیں، بے حیائی کے ماحول میں نہ بھیجتے، آج یہ دن دیکھنے کو نہ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس سبب کو اختیار کر کے براق سواری کو باندھ کر یہ پیغام دیتے ہیں، آپ غلط چیزوں سے جس طرح اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اولاد کی بھی حفاظت کرو۔ غلط چیزیں مت دو، موبائل مت دو، اپنی بچوں کو خاص طور پر جو بالغ ہیں ان کو موبائل ان کے ہاتھ میں مت دو۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعی معراج میں یہ پیغام دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس مسجد میں جاتے ہیں، تمام انبیاء سامنے ہیں اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آگے بڑھائے ہیں۔
حضور کو خود آگے بڑھائے۔ یہاں خود حضور اپنے سے آگے نہیں بڑھے۔ یہ کیوں نہیں بڑھے؟ پیغام ہے پوری امت کو، دینی عہدہ ہو، مسجد کا کوئی عہدہ ہو، مدرسے کا کوئی عہدہ ہو، تنظیم کا کوئی عہدہ ہو، کوئی پوسٹ ہو، کوئی منصب ہو، خود سے آدمی کو اپنا نام، اپنی ذات نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سازشیں نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے چاہیے، میں اس کا مقام، میں اس کا اہل ہوں۔ نہیں، حضور خود آگے نہیں بڑھے، حضرت جبرائیل نے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ آج یہ سب کچھ فتنے، فسادات، جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اسی کام کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا حضور نے اپنے اس عمل سے بتایا کہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پھر نماز ادا کیے۔ پھر یہاں نماز کے 3 درجے ہوتے ہیں، بتانے کا موقع نہیں ہے۔ نماز کے 3 درجے ہیں۔ وہ جو نماز ادا ہوئی وہ سب سے اعلیٰ نماز، چونکہ امام بھی اعلیٰ، مقتدی بھی اعلیٰ ہے، انبیاء بھی یہاں اعلیٰ ترین شخصیتیں ہیں، اور امام جو نماز ادا کر رہا، نماز پڑھوا رہا ہے، امامت کروا رہا ہے، یہ بھی اعلیٰ شخصیت، مقتدی بھی اعلیٰ شخصیت، پوری نماز اعلیٰ ہے۔ اور پھر ایک متوسط درجہ نماز کی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ جس طرح حضور نے مسجد نبوی کے اندر حضور نے صحابہ کو نماز ادا کیا، امام سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر ان کے مقتدی جو ہیں ان سے ادنا ہیں۔ یہ متوسط درجے کی نماز ہے۔ اور آج جو تمام مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، یہاں امام بھی ادنا، مقتدی بھی ادنا، یہاں کوئی صحابی نہیں، یہاں کوئی تابعین نہیں، یہاں کوئی تبع تابعین نہیں ہے، یہاں کوئی نبی نہیں ہے، یہ ادنا نماز ہے۔ اعلیٰ، متوسط اور ادنا نمازیں۔ حضور وہاں سے نماز سے فارغ ہوئے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اب معراج پر جا رہے ہیں۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں، معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج معنی ہے سیڑھی کا۔ سیڑھی جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوتے ہیں، اس کو سیڑھی کہتے ہیں۔ حضور وہاں سے تمام سے ملاقات کیے، پورے انبیاؤں سے ملاقات کیے، پورے پیغمبروں سے ملاقات کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو وہاں سے براق پر سفر نہیں ہوا، بلکہ سیڑھی سے سفر ہوا۔ سیڑھی کیسی تھی؟ یہاں سیڑھی لگائی گئی، سیدھا پہلے آسمان پر پہلا سٹیپ، جیسے ہی حضور نے اس پر پیر رکھا، دوسرے سٹیپ پر پہلا آسمان، دوسرے سٹیپ پر پہلا آسمان۔ جیسے ہی پہلے آسمان میں آئے، دروازہ کو کھول دیا گیا، دیکھا ڈور اوپن ہوا، حضرت آدم علیہ السلام حضور کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بازو نیک لوگ، نیک روحیں جنت میں جا رہے ہیں، حضور نے دیکھا۔ بائیں جانب امت کی گنہگار لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں خوشیاں دیکھ کر خوشی منا رہے ہیں، اور بائیں جانب جو جہنم میں جا رہے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام اس کی وجہ سے غم زدہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، رال ٹپکا رہے ہیں، اور اندر تکلیف ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضور نے یہ منظر حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھ لیا۔ کیا معلوم ہوا؟ کیا سبق ملا امت کو؟ سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا، ہم سب کے والد ہیں۔ یہ ہمارے والد محترم، یہ ہمارے ابو جان، یہ نیک لوگوں کو جنت میں جاتے ہوئے خوش ہوئے، اور بدبخت لوگ، گنہگار لوگ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جو جہنم میں جا رہے ہیں، وہاں افسوس اور غم کر رہے ہیں۔ حضرت آدم ابو ہو کر کے اپنی اولاد کے جہنم میں جاتے ہوئے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ تو سوچو، آپ اپنے ایک جسم سے نکلا ہوا بیٹا اور اپنی اولاد، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی اور اپنے رشتہ دار جب اپنے بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں، نماز چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہیں، کوئی رشوت میں مبتلا ہے، کوئی خیانت میں مبتلا ہے، کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے، کوئی بددیانتی میں مبتلا ہے، کوئی سود خوری میں مبتلا ہے، کوئی حرام کاری میں مبتلا ہے، کوئی غلط کاموں میں مبتلا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے۔
ہے تو آپ بتاؤ حضرت آدم اتنے سال پہلے آئے، اپنی اولاد کی ہمدردی، اپنی اولاد کی غمخواری آج تک وہ نہیں بھولے ہیں، تو آج ایک باپ اپنے بیٹے کو غلط کام میں مبتلا ہوئے جب دیکھتا ہے تو اسے کتنا افسوس کرنا چاہیے، کتنا غم کرنا چاہیے کہ ہائے ہائے میرا بیٹا غلط کام میں مبتلا ہے، نمازوں کا پابند نہیں ہے، رمضان آ رہا ہے روزے کا پابند نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو نہ جانے کتنے اعمال بد اعمال اس کے اندر موجود ہیں، تو ایک باپ کو اپنے اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے کتنا افسوس اور کتنا غم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگان محترم یہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا کہا، حضور نے حضرت یوسف کو دیکھا، کیا حسن تھا، کیا حسن تھا، اور حضور کا حسن حضرت یوسف کے مقابلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں، لواحی زلیخا لو رأینا جبین محمد لآثرنا بالقطع بالید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت یوسف کو زلیخا کے سہیلیوں نے جو دیکھا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹے تھے، اگر وہ زلیخا کی سہیلیاں میرے شوہر محمد کے پیشانی کو صرف دیکھ لیتے تو وہ بجائے ہاتھ کے اپنے دل کو کاٹ لیتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے حضور کا جو چہرہ تھا، حضور کی خوبصورتی تھی اور حضرت یوسف کی خوبصورتی تھی، لوگ دیکھتے حضرت یوسف کے حسن کو نگاہیں ٹکتی نہیں تھی، حضور کا حسن ایسا تھا کہ حضور کے حسن کو دیکھتے تو نگاہیں ہٹتی نہیں تھیں، اتنا فرق تھا۔ حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھتے حسن کو تو نگاہیں پہلی مرتبہ نہیں ٹکتی، دوسری مرتبہ دیکھتے تو پھر تھوڑا ٹک جاتی، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ دیکھتے تو پھر اس کے بعد عام ہو جاتا تھا، لیکن حضور کا حسن ایسا ہے، کوئی آدمی ایک مرتبہ دیکھ لے، دوسری مرتبہ دیکھ لے تو دوسری مرتبہ میں وہ حسن میں اضافہ ہو جاتا، تیسری مرتبہ دیکھ لے تو تیسرے میں اور اضافہ ہو جاتا، چوتھی مرتبہ میں دیکھ لیتا تو چوتھی مرتبہ میں اور اضافہ ہو جاتا، جب بھی حضور کے چہرے کی زیارت کر لیتا، دیدار کر لیتا، ہمیشہ ہر بار حضور کے حسن میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا حسن تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر گئے حضور، وہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد بیت المعمور پر گئے۔ بیت المعمور یہ وہ جگہ ہے آسمان پر کہ برابر کعبۃ اللہ کی برابر جگہ ہے، اگر وہاں سے کوئی چیز پھینک دی جائے، گرا دی جائے تو ڈائریکٹ کعبۃ اللہ پر آ کر کے گرے گی، بالکل سیدھا۔ 70,000 فرشتے بیک وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ اگر باری آ گئی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اللہ نے کتنا احسان کر دیا ہم پر، یہاں ہر شخص، ہر مسلمان چاہے جتنے عمرے کر سکتا ہے، چاہے جتنے حج کر سکتا ہے، دل چاہے جتنے طواف کرنا چاہے طواف کر سکتا ہے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے، لیکن کتنا افسوس ہے ان لوگوں پر جن کے پاس طاقت ہوتے ہوئے، اہلیت ہوتے ہوئے آج تک بھی وہ کعبۃ اللہ کی زیارت سے محروم ہیں، آج تک بھی وہ وہاں کے مقامات سے محروم ہیں۔ اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا میں جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا میں گئے، وہاں سے عرش تک گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ واپس بھیجا، 9 مرتبہ میں 5 کرتے کرتے 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ اب 10ویں مرتبہ حضور جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے، شرم آ گئی حضور کو کہ یہ 5 اب 10ویں مرتبہ بھی جاؤں گا، یہ بھی اگر نکل گیا تو پھر امت کو اللہ سے لینے کا ذریعہ کہاں سے رہے گا؟
لہٰذا اس کو باقی رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہا آپ کی نماز یہ بھی نہیں ادا کرے گی، اس میں بھی کم کر لو، کٹوتی کر لو، لیکن حضور وہاں سے آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا، ہم نے کہا تھا کہ 50 نمازیں فرض ہیں، فرض تو 5 ہی رہے گی، لیکن آپ کی امت اگر 5 نماز ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب دے دے گا۔ اللہ کا وعدہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، اللہ خیانت نہیں کرے گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر کے واپس آ گئے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے معراج۔ یہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نصیب فرمایا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، اور اس دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا تذکرہ کی، جنت کا نظارہ دیکھا، جہنم کا نظارہ دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مکے میں آئے، مکے میں آنے کے بعد حضور نے جب اس واقعے کی خبر دے دی تو کئی لوگ اس کی تصدیق کیے، لیکن کفار مکہ کو نکتہ چینی کا موقع مل گیا۔ جو لوگ جو دیکھیں اس کے بارے میں پوچھیں گے، آپ ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر بھی کیے، سات و آسمان کا سفر بھی کیے، عرش تک بھی پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ کفار مکہ بیت المقدس کا ملک شام میں تجارتی اسفار کر چکے تھے۔ انہوں نے پوچھ لیا، دیکھیں گے محمد اپنے بات میں کتنا سچا ہے، بٹھا کر پوچھیں۔ جب پوچھا کہ بیت المقدس آپ گئے کل رات میں، سب کو معلوم تھا کہ حضور بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن شام کا سفر ابھی تک نہیں ہوا تھا، لیکن درمیان سے حضرت ابو طالب نے ان کو واپس بھیج دیا تھا، لیکن بیت المقدس کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھ لیا، بتاؤ بیت المقدس کا نقشہ بتاؤ، آپ سچے ہیں یا جھوٹے، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ پہلے مرتبہ میں حضور کو کچھ جھجک ہوئی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اسکرین کی طرح سامنے کر دیا بیت المقدس اور انہوں نے پوچھا، بتاؤ بیت المقدس میں سیڑھیاں کتنی ہیں، دروازے کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کا ممبر کتنا بڑا ہے، وہ ممبر میں کتنی سیڑھیاں ہیں، سب انہوں نے پوچھ لیا۔ پورا پانی اور دودھ کی طرح صاف ہو گیا، لیکن جن کو ایمان ملنا تھا اللہ نے انہی کو ایمان دیا، اور جو ایمان سے محروم ہونا تھا وہ ایمان سے محروم بھی ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت اونچا مقام دیے ہیں۔ بہت سارے اور بھی چیزیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔